بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیض و نفاس کے احکام و مسائل کے سلسلے میں بہت آگے تک ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. تقریباً 9 10 یا 11 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں عبد الماجد حسینی یوٹیوب چینل پر. آج ایک اہم کڑی جڑنے جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ حیض کی مدت یعنی حیض کتنے دنوں تک رہتا ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. بعض فقہا نے کہا ہے جیسے 9 دن 11 دن 15 دن کم سے کم 3 دن یا 1 دن، لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے. یہ اعتبار کیا جائے گا اس عورت کی ساخت پر اور اس کی عادت پر. ممکن ہے کسی کو 2 دن حیض آئے اور ممکن ہے کسی کو 8 دن بھی بلیڈنگ آئے، ممکن ہے کسی کو 6 دن بھی آئے. تو اس میں جو خاتون ہے اس کا خود کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی ساخت کے حساب سے اور اس کی جو جسمانی حیت ہے اس کے حساب سے اس کا اعتبار کیا جائے گا. تب ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب قرآن و سنت کے اندر اس بات کو بیان نہیں کیا گیا تو پھر حیض سے پاک ہونے کی علامت کیا ہوگی. اس کے متعلق آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات جب یہ اشکال کرتی تھیں اور یہ سوالات رسول اللہ کے سامنے رکھتی تھی تو رسول اللہ نے اس کا بخوبی جواب دیا ہے. تو آج کا سوال یہ ہے کہ حیض سے پاک ہونے کی علامت کیا ہے. تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خشکی سے پہچان لیں گی، یعنی خشک ہونے کی وجہ سے وہ پہچان لیں گی کہ حیض ختم ہو چکا ہے. اور دوسری علامت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے بڑی فقیہہ ہیں، رسول اللہ کی بیوی، وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ سفید پانی دیکھے حیض کے اختتام پر، جب وہ سفید پانی دیکھے تو گویا کہ وہ پاک ہو چکی ہیں. تو یہ دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں سے وہ پہچان سکتی ہیں کہ وہ پاک ہو چکی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں القصۃ البیضاء کا ذکر کیا گیا یعنی سفید پانی، وہ موطا مالک کے اندر حدیث نمبر 97 ہے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 19 ہے. لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ القصۃ البیضاء کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں سفید پانی جو حیض کے ختم ہونے پر رحم سے نکلتا ہے، سفید پانی جو حیض کے ختم ہونے پر رحم سے نکلتا ہے. اور اسی طرح سے علامہ ابن جوزی رقم تراز ہیں کہ سفید دھاگے جیسی کوئی چیز جو دم حیض کے مکمل طور پر ختم ہو جانے پر نکلتی ہے. یہ غریب الحدیث جلد 2 اور حدیث نمبر 248 ہے. اور دوسری علامت خشکی کی جو علامت ہے یہ مشہور علامت ہے. اس کے علاوہ اگر خاتون حیض سے ہوئی اور کنٹینیو بلیڈنگ ہوا یعنی کہ اس کو استحاضہ کی بیماری ہے، یعنی خون فاسد، یعنی ان کو خون رک نہیں رہا ہے، اس صورت میں وہ کیسے پہچانیں گی کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے. تو ان دونوں کے امتیاز کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ کالے پن کی طرف یہ خون مائل ہوتا ہے، یہ سرخی کالے پن کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ڈارک ریڈ ہوتا ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ نے بحالت استحاضہ اعتکاف کیا. وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھیں اور کبھی کبھی ہم ان کے نیچے ایک تھالی رکھ دیتی اور وہ نماز پڑھتی رہتی. یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2037 یعنی 2037 کے اندر ہے. حافظ ابن رجب وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ استحاضہ کا خون حیض کے خون سے رنگ اور زردی میں جدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ڈارک ریڈ ہوتا ہے حیض کا خون، اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے یعنی جو بیماری کا خون ہوتا ہے وہ لائٹ ریڈ ہوتا ہے. اور دوسری صورت خون حیض اور خون استحاضہ کے فرق میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خون حیض گاڑھا ہوتا ہے اور خون استحاضہ پتلا ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ عورت سے خارج ہونے والا خون ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، بعض دنوں میں گہرا سرخ گاڑھا کالا مائل، بعض دنوں میں پتلا زردی مائل یا پتلا کمی کی جانب مائل ہوتا ہے. تو گہرا سرخ گاڑھا کالا مائل خون حیض کے دنوں کا خون اور پتلا خون استحاضہ دنوں کا خون ہوتا ہے.
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب الام ہے اس کے اندر یہ منقول ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ ڈارک ریڈ ہوگا اور دوسرا یہ گاڑھا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے مہک، یعنی اس کی اسمیل۔ اس کی اسمیل سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ خون حیض ہے یا خون استحاضہ۔ تو خون حیض اس کے اندر عجیب سی اسمیل ہوتی ہے، اور جبکہ خون استحاضہ اس کے اندر اسمیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اور خون استحاضہ کے اندر نماز روزے کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ نماز روزہ وغیرہ جو نارمل عورتیں کرتی ہیں اسی طرح سے وہ کریں گی، لیکن اس کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی آگے آپ کے سامنے نقل کر دیا جائے گا۔ اور اس صورت میں خون حیض اور خون استحاضہ کے فرق میں، یعنی کہ وہ حیض سے پاک ہوئی یا نہیں، اس میں کئی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، یعنی اس کی پہچان میں۔ یعنی یہ تو بتا دیا گیا وہ کالا پن ہوگا، یعنی کہ سرخ زیادہ ہوگا، اس کے علاوہ اس کی مہک اور اس کے اندر اسمیل ہوگی، اور تیسرا وہ گاڑھا ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں وہ اس کو پہچان نہ سکیں، تو اس کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ عادت کو پہچان سکتی ہیں۔ ایک مثال لیں کہ کسی خاتون کو منتھلی جو ہے وہ 7 دن یا 6 دن حیض کی حالت میں وہ ہوتی تھی، اس کے بعد وہ پاک ہوتی تھی، لیکن جیسی وہ بیماری اس کو لگی تو وہ کنٹینیو ہونے لگا، تو وہ 6 دن یا 7 دن وہ رکی رہیں گی، اور اس کے بعد وہ غسل کریں گی، اور اس کے بعد وہ نارمل خاتون کی طرح جو استحاضہ کے احکام و مسائل ہیں وہ اس حالت میں چلی جائیں گی۔ اور دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت کو عادت کے مطابق کبھی حیض نہیں آتا تھا، تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو اس صورت میں وہ خون حیض اور خون استحاضہ کا فرق کر سکتی ہیں، کیونکہ خون حیض گاڑھا، سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے، اور جبکہ خون استحاضہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ تو ایسی خاتون جب یہ اس طرح کا خون دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ڈیفرنٹ خون دیکھیں، ڈیفرنٹ بلیڈنگ دیکھیں، تو پھر اس وقت سے جو ہے وہ غسل کریں گی، اور غسل کرنے کے بعد وہ استحاضہ کے حکم میں آ جائیں گی۔ اور استحاضہ کے اندر کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو کرنا، اور جو بھی مطلب حیض کے اندر جو چیزیں منع تھی، حرام تھی، وہ سب چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ کنڈیشنز اپلائی کیے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی استحاضہ کا جب بیان آئے گا تو اس میں واضح کر دوں گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یہ سنن نسائی حدیث نمبر 217، ابو داود 286 نمبر حدیث کے اندر ہے کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جب پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تب نماز نہ پڑھو، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا یعنی کہ ایک رگ سے نکلنے والا خون ہے۔ لہٰذا دو صورتیں تو آ گئی، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو نہ عادت کا پتہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر امتیاز کرنے میں اس کو فرق کرنے آتا ہو، یعنی کہ حیض کا خون اور استحاضہ کے خون میں اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہو، اور اس کے علاوہ وہ عادت سے بھی نہ ہو، یعنی اس سے پہلے جو خون آتا تھا وہ کنٹینیو آتا تھا، اس کو عادت پتہ نہیں ہے، کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کسی ڈیٹ میں، کبھی کسی ڈیٹ میں، تو وہ خاتون کیا کریں گی؟ تو وہ خاتون اپنی جو رشتہ دار خاتون ہیں، جیسے بہن ہیں، ان کی ماں ہے، والدہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، ان کے جو ایام ہیں، ان کی جو عام عورتوں کی جو بلیڈنگ کے اوقات ہیں ان کے خاندان میں، ان کے بہن وغیرہ میں، تو ان کے عادات کو دیکھیں گی، ان کے عادات پر خود اپنے آپ پر قیاس کریں گی، جیسے ان کی سسٹر ہے، ان کی بہن ہے، ان کو ان ایام میں جیسے 6 دن یا 7 دن بلیڈنگ آتا تھا، تو اس بلیڈنگ کو وہ جوڑ کر اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں گے۔ تو ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ خون حیض اور خون استحاضہ کے فرق کرنے میں کئی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، جس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ نمبر 1، اگر اس کو استحاضہ کی بیماری نہیں ہے تو خشکی محسوس کریں گے، خشکی دیکھیں گے، اور نہیں تو خشکی نہیں تو اس کے بعد سفید پانی دیکھیں گے۔ اور اگر وہ استحاضہ والی خاتون ہے، اگر اس کو استحاضہ کی بیماری یعنی خون فاسد آتا ہے تو وہ پھر امتیاز کریں گے کہ یہ خون گاڑھا اور پتلا۔ نمبر 2، خون کا رنگ یعنی کہ ڈارک ریڈ حیض کا ہوگا اور لائٹ ریڈ استحاضہ کا ہوگا، یعنی فاسد خون ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مہک، اسمیل والا جو بلیڈنگ ہوتا ہے وہ خون حیض ہوتا ہے اور اس کے اندر اسمیل نہیں ہوتی خون استحاضہ میں۔ اگر ان سب میں فرق نہ کر سکے تو بھی 3 صورتیں بن سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو عادت کے مطابق آتا تھا، یعنی اس سے پچھلے مہینے 6 دن یعنی ڈیٹ ان کو پتہ تھا، تو اس ڈیٹ کے اور ان دنوں کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، حیض شمار کریں گی، اس کے بعد جو ہے غسل کر کے وہ نماز روزہ شروع کر دیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں پہچان سکتی تو پھر وہ
پہچانیں گی کہ دونوں خون کے اندر جو کیا فرق ہے، میں نے جو ابھی بتایا اس کے اندر امتیاز کر کے جب ایسا خون آئے یعنی کہ ڈارک ہو، ڈارک ریڈ ہو، اس کے علاوہ مہک اس کے اندر ہو، اور خون گاڑھا ہو تو یہ خون حیض شمار کریں گی۔ جیسے ہی اس کا الٹا ہوا یعنی کہ وہ پتلا ہو گیا، مہک اس کے اندر سے چلی گئی اور خون لائٹ ریڈ ہو گیا تو پھر وہ استحاضہ شمار کریں گے اور غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں گے، یعنی وہ ہر کام اس کے لیے حلال ہو جائیں گے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں میں کچھ بھی امتیاز نہیں ہے، تو وہ اپنی بہن، اپنی ماں وغیرہ کو دیکھیں گی، ان کی عادات اتوار کو دیکھیں گی، جیسے ان کو ان کی والدہ ہے یا ان کی بہن ہے 6 دن 7 دن خون آتا ہے، اسی کو اپنے اوپر قیاس کریں گی اور قیاس کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنے دن روکے رکھیں گی، اس کے بعد غسل کریں گی، پھر وہ استحاضہ کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ ڈیٹیلنگ پوری کی پوری سمجھ میں آ گئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود تک اس کو نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک عام کریں، تاکہ ہمارے معاشرے کی عورتیں، خواتین، بہنیں، ان کو معلومات ہو، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں نماز سے، روزے سے، اور شوہر اور بیوی کے تعلقات سے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس معاملے میں جہالت بھی ہے اور لا علمی بھی ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، اہم ٹاپک پر ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کو جلد از جلد مل جایا کرے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔